عیسوی سن کے اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے اسے اگست کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اہل اسلام، اہل پاکستان پر ایک خصوصی کرم اور ایک انتہائی فضل کیا کہ ہمیں مملکت خداداد ملک پاکستان عطا فرمایا۔ عیسوی سن کے اعتبار سے 1947 تھا، 14 اگست کا دن تھا، اور اگر اسے ہم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے یہ ایک انتہائی لاجواب انتخاب تھا، یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم اہل پاکستان کو آزادی کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ تھا کہ جس جیسا عظیم الشان مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ عطا کیا کہ جو پہلے دونوں عشروں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس آخری عشرے کی انتہائی قیمتی راتیں وہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ کا لاجواب حسن انتخاب دیکھیے کہ رب کریم نے ہمیں یہ ملک جو عطا کیا تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 27ویں شب رمضان المبارک کی ہمیں عطا فرمائی، اور اس رات اللہ تعالی نے ایک آزاد مملکت ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تاریخ مقرر کر کے اس منتخب تاریخ میں آزادی دلا کر گویا کہ یہ بتایا کہ یہ جو مملکت خداداد بننے جا رہی ہے اس کی بقا، اس کی خوشحالی اور اس کی ترقی تبھی ممکن ہے جب تم اسے اسی اسلامی خطوط اور بنیادوں کے اوپر تعمیر کرو گے۔ اللہ تعالی نے یہ ملک ہمیں عطا فرما دیا، اور 14 اگست جو کہ انشاءاللہ العزیز بروز سوموار کو ہو رہی ہے، ہمارا یوم آزادی آ رہا ہے، تو یہ یوم آزادی صرف ہمیں آ کر یہ نہیں دہرائی کرتا کہ ہم جشن منائیں، بلکہ اس یوم آزادی کے پیچھے وہ لازوال اور تسلسل کے ساتھ قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے جو ہر سال 14 اگست کو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس ملک کے بنانے کی وجہ کیا بنی، آزادی حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے اپنا کیا کچھ نہیں لوٹا دیا۔ یہ ملک کوئی سیمٹ گارے پر قائم نہیں کیا گیا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو تو صرف باجے بجانے سے اور اسی طریقہ سے ہلا گلا کرنے سے غرض ہے، لیکن اگر ہم یوم آزادی کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ملک سیمٹ اور گارے پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، بلکہ ہمارے بڑوں کے 6 لاکھ قربانیوں کی صورت میں ہڈیوں، ان کے خون کے اوپر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ ہمارے 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی،
اور ان کی قربانیاں، ان کی ہڈیوں کا سرما اس کی بنیادوں میں پڑا، پھر یہ ملک آزادی کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج ہمیں وہ آزادی کی تاریخ پڑھنے کی بھی اور اسے سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے۔ دو مملکتیں دنیا میں ایسی وجود میں آئی ہیں کہ جن کی بنیاد کسی عصبیت کے اوپر نہیں، کسی قومیت کے اوپر نہیں، کسی لسانیت کے اوپر نہیں، بلکہ ان کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ دو مملکتیں قائم کی گئی۔ ایک ریاست مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسری ریاست پاکستان۔ ان دونوں کی بنیاد، اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ملک کا سپر آئین جو ہوگا، اس ملک کا جو نظام ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری تلے بنے گا، اور اسلامی نظام سے اس کے اندر کوئی اور آئین اور قانون کو شرکت نہیں دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پر بننے کا یہ مطلب ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت اسلامیہ ریاست مدینہ کی بنیاد اس پہ رکھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 571 عیسوی کے اندر ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کے بعد اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور 40 سال کے بعد جو آپ کی نبوت کا دور ہے، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مملکت کی بنیاد رکھی۔ اور جب سن 11 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسلام 8 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ 11 ہجری سے 13 ہجری تک ان کی خلافت رہی۔ ان 2 سالوں میں اسلام 8 سے 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے اسلامی فتوحات کو اور پھیلایا، اور جب آپ 10 سال بعد اس دنیا سے جا رہے تھے تو اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تقریباً 11.5-12 سال آپ کی حکومت رہی، تو اسلام 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، جب آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو اس وقت اسلام اور فتوحات پھیلنی شروع ہوئی، اور سن 40 ہجری میں اسلام 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میری بیٹی کے بیٹے حضرت حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ خلیفہ بنے، 6 مہینے تک آپ کی خلافت رہی، اور 6 مہینے کے بعد آپ نے
حضرت حسین کی موجودگی میں جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیشین گوئی کو پورا فرمایا جو آج کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ میرے اس بیٹے پر رحم فرمائے، یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی امارت میں آپ نے زندگی گزاری۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تقریباً 19 سے 20 سال چلا ہے۔ 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ وہ تخت پر براجمان رہے، اور آپ کے دور حکومت میں اسلام 40 لاکھ مربع میل سے پھیلتے پھیلتے فتوحات چلتے چلتے 65 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ جب آپ اس دنیا سے گئے تو اسلام 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر بنو امیہ کا دور چلتا رہا، حتیٰ کہ اس سن 60 ہجری کے بعد سے 100 ہجری تک یہ بنو امیہ کا دور چلا ہے، جس میں مروان آیا، امیہ بن مروان آیا، سلیمان بادشاہ گزرا، حتیٰ کہ اس کے آخری خلیفہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور جن کا دور حکومت علی منہاج الخلافہ، یعنی جس طرح 4 خلفاء کی حکومت تھی، خلافت تھی، اس طرح مثالی ان کا دور حکومت تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ان کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ میں ذرا پاکستان بننے کی ہسٹری آپ کو بڑی مختصر بتا رہا ہوں کہ یہاں اسلام کیسے آیا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ہند کے اندر ایک راجہ تھا جس کا نام راجہ داہر تھا۔ اس نے عرب سے آئے ہوئے ایک بحری جہاز پر قبضہ کیا، وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا، تو ایک عورت نے قید ہوتے ہوتے آواز لگائی، واہ حجاجا اغثنی، اے حجاج آپ ہمارے مسلمان حکمران ہیں، ہمیں قید کر لیا گیا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ کسی جاسوس سے چلتے چلتے یہ خبر حجاج تک عراق پہنچ گئی۔ حجاج تھا تو بہت ظالم بادشاہ، تاریخ اس کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن غیرت مند مسلمان تھا۔ اس نے جب بہن کی یہ پکار سنی، اس نے اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیے اور اپنے جنگی کمانڈروں سے کہا کہ فوج تیار کیجئے، جب تک میں اس بہن کی آواز پر لبیک نہیں کہوں گا میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے اور داماد حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی، نوجوانوں کے لیے ایک مثال، 17-18 سال کا نوجوان، اسے یہ قیادت سونپی اور اسے وہاں سے ہندوستان بھیجا۔ تو حضرت محمد بن قاسم نے آ کر راجہ داہر کو شکست فاش دی۔ اس وقت انہوں نے بہت اونچی جگہ پہ ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا اور یہ سمجھتے تھے جب تک یہ پرچم موجود ہے اس وقت تک ہماری ہندوستان کی سلطنت موجود ہے۔ چنانچہ منجنیکوں کے ذریعے اس پرچم کو گرایا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی حکومت وہاں قائم ہوئی اور 3 سال تک آپ ہندوستان میں رہے۔ صرف بیٹھے نہیں رہے بلکہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ ملتان تک اسلام پھیلتا چلا گیا، اور محمد بن قاسم کے دور میں ملتان میں اسلام نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ جب پیچھے اس وقت کے بادشاہ جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بادشاہ بنے تھے، ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے لوگ محمد بن قاسم کے عدل و انصاف کی وجہ سے، اس کی خدا ترسی کی وجہ سے اور اسلامی قوانین کے اجرا کی وجہ سے ان کے دلدادہ بن چکے ہیں، وہ انہیں کوئی دیوتا اور بھگوان سمجھنے لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف بغاوت ہو جائے۔ انہوں نے 3 سال کے بعد محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور دھوکے کے ساتھ انہیں شہید کر دیا۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں،
مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے وہ اپنے غدار اور منافقوں سے کھائی ہے. کبھی میدان جنگ کے اندر مسلمان نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو رعب اور طاقت عطا کی ہے. کافر دشمن سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ایک مسلمان 1000 کے اوپر بھاری ہے. اور یہ صرف بات نہیں، حضرت خالد بن ولید کی آپ جنگوں کو دیکھ لیجئے. ایک جنگ میں آپ نکلتے ہیں، پتہ چلا کہ سامنے 30,000 کفار کا لشکر ہے. حضرت خالد نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ 30 نوجوانوں کو ساتھ لے کر نکلے. ایک نوجوان 1000 کے مقابلے میں، چونکہ ان کی قوت، ان کی طاقت کا مرکز وہ لا الہ الا اللہ تھا، کوئی اور ذاتی مقصد نہیں تھا، اور مسلمان مخلص تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ 30 مسلمانوں نے 30,000 کے لشکر کو شست فاش دے دی. تو مسلمان نے ہمیشہ شکست اپنوں سے کھائی ہے، پشت سے وار کیا گیا ہے. محمد بن قاسم کو اس طرح شہید کیا گیا. تو محمد بن قاسم ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کو لانے کا ذریعہ بنے. ہمارے ملک پاکستان کے شہر ملتان تک ان کی فتوحات پھیلی اور یہاں تک اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرانے لگا. پھر یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ یہاں پر 16ویں صدی کے آخر میں انگریز نے آ کر اپنا قبضہ جمایا. مختلف ہیلو بہانوں سے آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو یہود کی ایک بڑی چالاکی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے معیشت کے قبضہ کرتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کی ساحلی پٹی پر قبضہ کیا، معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا، جیسے آج دنیا میں انہی کا کنٹرول ہے. تو اس طرح پھر وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے اور مسلمان اور ہندو دونوں کو ایک غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا. پھر مجدد الفسانی اٹھے، حضرت شاہ ولی اللہ اٹھے. ان اسلامی علماء نے ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان مرد و عورت پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور جو جہاد نہیں کرے گا وہ اسلام کے فریضے کا انکار کرے گا. جب یہ ان کا فتویٰ آیا تو انگریز نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا دل مسجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ تو بہت زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اور ان کو اگر جگایا جا سکتا ہے تو صرف اسلام اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اور یہ سوئے ہوئے شیر جب اس کلمے کی بنیاد پہ جاگتے ہیں پھر تو کفر لرزنے لگتا ہے. چنانچہ انگریز نے مسلمان علماء کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اپنی طاقت، اپنا دھوس اس کا استعمال شروع کر دیا. اور ایک انگریز مورخ، نام نوٹ فرما لیں، مسٹر ٹامس اس کا نام ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں. اس نے تحریک آزادی ہندوستان پر جو تاریخ لکھی ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگریز نے مسلمان علماء پر وہ ظلم کیے کہ تاریخ میں مثال پیش نہیں کی جا سکتی. میں دہلی کی سڑک پر نکلا تو دہلی سے لے کر لاہور تک سڑک میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی. اتنا انگریز نے ظلم کیا. اور یہی مسٹر ٹامس لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انگریز آفیسر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ذرا باہر آؤ، تمہیں ایک نظارہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وہ باہر آئی، ایک 82 سال کے عالم دین کو لایا گیا اور اس بزرگ سے کہا گیا کہ تم یہ فتویٰ دو، اس سے رجوع کرو کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے انکار کیا. اس عالم دین کو زندہ توپ کے دانے کے اوپر باندھا گیا، توپ کا گولہ چلایا گیا اور اس کے جسم کے سینکڑوں پر خدشے ہوا میں بکھر گئے. وہی ٹامس لکھتا ہے کہ 40 علماء کو لایا گیا، انگارے بچھائے گئے اور انہیں کہا گیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کرو کہ انگریز بہادر کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، وگرنہ تمہیں ان انگاروں کے اوپر لٹا کر اس وقت تک رکھا جائے گا کہ تمہاری ہڈیاں نکل آئیں. 40 کے 40 علماء لیٹ گئے لیکن انگریز کے خلاف دیے ہوئے اس جہاد کے فتوے سے رجوع نہیں کیا. تو یہ تاریخ
ہماری آزادی پاکستان کی تحریک میں علماء کا وہ کردار ہے کہ جس کو آج ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کا وہ جذبہ ایمانی تھا، مسلمانوں کا وہ جذبہ ایمانی تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس آزاد مملکت کی صورت میں یہ خوبصورت خطہ عطا فرمایا۔ نواب سراج الدولہ کی تاریخ آپ پڑھیں، انگریزوں کے خلاف اسی فتوے کی روشنی میں کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا، جدھر جاتے تھے فتوحات ان کے قدم چومتی تھی، حتیٰ کہ انگریز پریشان ہو گیا کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں، یہ تو جدھر کا رخ کرتا ہے فتوحات اس کے قدم چومتی ہے۔ اور پھر وہی تاریخ دہرائی گئی، میر جعفر اور میر صادق کو کھڑا کیا گیا اور انہیں لالچ دی گئی کہ ہم تمہیں زمینوں کے مربع الاٹ کریں گے، ہم تمہیں سونا دیں گے، کسی طرح سازش کر کے نواب سراج الدولہ کو مار دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سازش سے انہیں شہید کر دیا گیا، انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ آگے پھر سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی آئے، وہ انگریز کا مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے بعد سلطان ٹیپو آئے، ایسا مرد مجاہد جس کا قول آج بھی ہمارے اندر ایمانی جذبے کو تازہ کرتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، نتیجتاً انگریز ان کے سامنے نہیں ٹک پایا، پھر سازش کر کے میر جعفروں کو کھڑا کر کے، منافقین غداروں کو کھڑا کر کے اس سلطان ٹیپو کو بھی شہید کیا گیا۔ تو سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے بعد اسی طرح سید اسماعیل شہید، یہ بہت سارے مسلمان حکمران، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ پھر انگریز ناپاک یہاں سے نکلا، اس کے بعد مسلمان اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو، ان کی آپس میں ٹھن گئی۔ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے، حتیٰ کہ پھر افغانستان سے سلطان محمود غزنوی کا والد سبکتگین آیا، اس نے حملے کیے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی آیا اور اس نے آ کر ہندوستان کے سب سے بڑے راجا کو شکست دی، اور انہوں نے ایک بہت بڑا بت جو سونے سے لدا ہوا بنایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ بت ہے سومنات کے اندر ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ سلطان محمود غزنوی جب اس بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، ہندو کے جتنے بڑے بڑے پجاری وہ سارے اس کے قدموں میں لیٹ گئے کہ جو دولت چاہتے ہو، جو سونا چاہتے ہو ہم تمہیں دیں گے، ہمارے اس بت کو کچھ نہ کہو۔ تو سلطان محمود غزنوی نے وہاں پر وہ جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتوں کو مٹانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انہوں نے اس بت کو توڑا اور ہندوستان کے اندر بڑی کثرت سے فتوحات کی۔ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جن کے سامنے کبھی کوئی طاقت نہیں ٹھہر پائی، اور انہیں فاتح اول اور فاتح ثانی کا لقب دیا گیا۔ ایک چنگیز خان ہے اور دوسرا سلطان محمود غزنوی ہے، تیسرا سکندر ہے اور چوتھا ذوالقرنین ہے، کہ جنہوں نے بہت کثرت کے ساتھ فتوحات کی۔ خیر یہ معاملات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا، مسلمان دانشوروں نے دیکھا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ الگ قوم ہے، ان کا الگ کلچر ہے، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی عبادات الگ ہیں، غرض ہر چیز الگ الگ ہے۔ تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک 2 قومی نظریہ پیش کیا اور کہا ایک مملکت ایسی ہونی چاہیے جہاں مسلمان اپنی رضا کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے دین اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی کتاب اٹھا کر پڑھ لے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے بعد منٹو پارک کے اندر، اس کے بعد الہ آباد کی تقریر میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اسی 2 قومی نظریے کا تصور پیش کیا کہ بالکل
مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، یہ مل کر نہیں رہ سکتے. ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا دین بالکل مختلف ہے. چنانچہ پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے منٹو پارک کے جلسے کے اندر 1940 میں ایک الگ ریاست کا خاکہ پیش کیا، اور اس کے بعد ان دونوں حضرات کی مرکزی کوششوں کے ساتھ ہزاروں علماء کی قربانیوں کی وجہ سے اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1947 14 اگست کو ہمیں یہ آزاد مملکت پاکستان عطا کیا. لیکن حضرت قائد اعظم ہمارے ساتھ وفا نہ کر پائے، 1 سال اس مملکت میں زندہ رہے، ٹی بی کی وجہ سے مریض تھے، لیکن اس ملک کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے. میرے بھائیوں، یہ مختصر تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان لازوال قربانیوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں کی شہادتوں کے بعد، صرف شہادتیں نہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نسلوں کی نسلیں، ان کی عصمت دری کے بعد یہ ملک ہمیں عطا کیا گیا. آپ راوی کی موجوں سے پوچھو، ستلج سے پوچھو، خوشاب سے پوچھو، یہ دریا اس طرح بھر گئے کہ ان کا پانی سرخ ہو کے چلنے لگا. اتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا، انہیں وطن سے بے وطن کیا گیا. آج آپ کو کوئی کہے کہ اپنا یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاؤ، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ وہ لوگ بھی ایک عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن ملک پاکستان آزاد مملکت کا خواب دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے محلات کو قربان کیا، زمینوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری تک کروائی، اور بے مثال شہادتیں پیش کرنے کے بعد اس مملکت کو ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا کہ تم اس کی حفاظت کرنا، تم اس کا خیال رکھنا، اور جس نظریے پر لا الہ الا اللہ پر یہ ملک بنایا گیا ہے اس نظریے کا احترام کرنا. میرے بھائی، 14 اگست تو ہماری زندگی میں پھر آ رہا ہے. ہمیں اپنے اندر اس غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے کہ جس 2 قومی نظریے پر اس ملک کو بنایا گیا، کیا آج ہم نے ہندوؤں کی عبادت کے طریقے، ان کی رسومات کے طریقے، ان کے رواج، ان کا کلچر، ان کی تہذیب کو چھوڑا ہے، یا صرف ملک کا نام تبدیل ہونے کے باوجود ہم ابھی تک ذہنی طور پر ہندوؤں کے بھی غلام ہیں، انگریزوں کے بھی غلام ہیں؟ تو ہمیں جواب، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں جواب نہ کی صورت میں نہیں ملے گا، ہمیں جواب ہاں کی صورت میں ملے گا. آج بھی ہم انڈین کلچر کے دل دادا ہیں، آج بھی ہم انہی کے پیچھے چلنے کو فیشن سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. یہ حکومت اسلامیہ، یہ مملکت اسلامیہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ ایک مسجد کی طرح ہے. جب مسجد بن جائے اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو یہ ہمارا فرض، اور دوسرا فرض کہ مسجد کے اندر اللہ کا نظام، اللہ کی عبادت، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں. ہمیں بھی اس ملک پاکستان میں اسلامی خود و خال کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن سعی اور کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری بات جو یوم آزادی پر ہمیں بہت زیادہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم مسلمان آپس میں ایک قوم بن کے رہیں، ہم مسلمان آپس میں اتحاد کی صورت میں رہیں، ہم مسلمان یہاں پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عصمت، اس کے مال و دولت کے محافظ بنے، ان کے مال و دولت پر ڈاکو ڈالنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نہ بنے. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کوشش کے اندر حصہ دار بننا ہوگا. تب ہمارا یہ ملک پاکستان، یہ مملکت خدا داد ترقی بھی کرے گی، عزتوں کے زینے بھی طے کرے گی، اور ہمیں اس ملک کا جو خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس کی صحیح تعبیر میں ہم رنگ بھریں گے. اللہ رب العزت
ہمیں اس یوم آزادی پر یوم آزادی کی جو مقصد اور یوم آزادی کا جو عزم اور ولولہ تھا، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد اور اس عزم پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔